الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم محترم و مکرم قابل عزت علماء کرام بزرگ اور دوستوں، حق تعالیٰ جل شانہ نے بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر کوئی انسان دنیا میں یوں کہے کہ میں سمندر کے اندر پانی کے قطروں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں ریتیلے میدان میں ریت کے ذرات کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں، تو ہم مان لیں گے کہ گن سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آسمان پر ستاروں کو گننا چاہتا ہوں اور میں گن سکتا ہوں، تو میں اور آپ مان لیں گے کہ گن سکتے ہیں، ممکن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور اس کے احسان، اس کی مہربانیاں بے شمار ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں گن سکتا۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو، اگر تم میرے دی ہوئے احسانات کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہ شمار کر سکتے ہیں۔ تمہاری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن تم میری دی ہوئی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، نہ شمار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ رب مجھے اور آپ کو بولنے کی صلاحیت نہ دیتا تو میں اور آپ گونگے ہوتے۔ اگر میں اور آپ، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو کان میں سننے کی طاقت نہ دیتا ہم بہرے ہوتے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، چلنے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ دیتا تو لنگڑے ہوتے۔ بے شمار نعمتیں حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، لیکن میں اور آپ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ہماری زندگیاں ناشکری میں، بغاوت میں، نالائکیوں میں گزرتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے، مہربانی فرمائی ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، تم میری نعمتوں کو کھاتے ہو، پوری زندگی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، لیکن تم میری چوکھٹ کو بھول جاتے ہو، میرے در پر آنے کو بھول جاتے ہو۔ میں تمہارے لیے ایک راستہ دیتا ہوں دعا مانگنے کا، آؤ میرے پاس، میری چوکھٹ پر آؤ اور میری چوکھٹ پر آ کر گر گراؤ، آؤ اور میری چوکھٹ پر آ کر پوری زندگی کی معافی مانگو۔ بلکہ ایک وہ آدمی جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری،
نافرمانیوں میں گزری اور ساری زندگی اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر وہ جوان ہوا، جوانی کے بعد وہ بڑھاپے کی دہلیز پر آیا، اپنی پوری زندگی نافرمانی میں گزارنے کے بعد گھروں سے بچوں نے نکال دیا، بچے بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا، اب کسی ایسی جگہ پر جا کر رہتا ہے جہاں وہ اپنی زندگی کی بقیہ گھڑیوں کو گزار رہا ہے، لیکن وہ اس گھر والے نے بھی کہہ دیا کہ تمہاری کھانسی اور کھانسنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہمارے بچے کی نیند خراب ہوتی ہے، ہمارے محلے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اس بستی کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ، آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے۔ اگر ایسا بوڑھا آدمی جس کو ساری لوگوں نے پریشان کر رکھا ہو، سارے راستے سے کٹ کٹ کر اگر وہ اللہ کے گھر پر آتا ہے، اس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ میں وہ لکڑی کو پکڑتے ہوئے آ رہا ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کسی اور کے سہارے سے اللہ کے گھر پر آ رہا ہے، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے، لڑکھڑاتا ہوا اور کسی طریقے سے گرتا پڑتا مسجد کے دروازے پر جاتا ہے، اور دل میں یہ ایک آس ہے، ایک تمنا ہے، یہی ایک چوکھٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری زندگی اپنے بندے کی ناشکری پر کبھی اپنے بندے کو تانا نہیں دیتا، کبھی اس کو طنز نہیں کرتا، کبھی اس کو پریشان نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے، میرے بندے میری نعمتیں کھا کھا کر دنیا کی زندگی کو گزارتے ہیں، آج میرے گھر پر آیا ہے، تیرے آنے میں دیر ہو گئی ہے، میری معافی میں اور میری طرف سے مہربانی کرنے میں دیر نہیں ہوگی، تو آیا ہے، اب ایک مرتبہ بول دے، ایک مرتبہ زبان سے بول دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ رب جس نے ساتوں آسمان کو بغیر کسی ستون کے بنایا، وہ رب جس نے زمین کو بچھا دیا، وہ رب جس نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اس پورے زمین پر وجود عطا فرمایا، وہ رب جو اپنی ربوبیت میں، اپنی طاقت میں، اپنی قدرت میں، اپنی صلاحیت میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، بندے تیرے آنے میں دیر ہوئی ہے، میری طرف سے معافی کے پروانے ملنے میں دیر نہیں ہوگی۔ رحمت حق بہانہ بھی شوید، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی جس نے 99 آدمی کو 99 آدمی کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک آس ہوئی، ایک تمنا ہوئی کہ میں کس طریقے سے اپنی بقیہ زندگی کو معاف کروں، کیسے میں اپنی بقیہ زندگی کو اچھی طریقے سے گزاروں۔ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں کسی سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 اور 99 آدمی کو قتل کیا ہے، لیکن اب میرے لیے معافی کا، میری بخشش کا، میرے گناہوں سے پاک صاف ہونے کا کوئی راستہ ہے؟ اگر ہمارے پاس وہ آدمی آتا، ہم اس کو راستہ بتانے کی بجائے ہم اس کو دھنکار دیتے، اس کو نکال دیتے۔ کیوں آج کا ایک نوجوان اور آج کا مسلمان روزانہ کی 5 نمازیں پڑھنے والا، وہ دوسروں کو جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے اس کو کافر سمجھتا ہے، نماز ایک تسبیح مکمل کرنے والا تو کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگانے کے بعد ہم دوسروں کو اتنی حقیر نظر سے اور اتنی ذلیل نظر سے ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ آدمی جا رہا ہے، راستے میں ہے، اس آدمی سے پوچھا میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ وہ بھی ہماری طرح تھا، اس نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ کی معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو کہا کہ چلو 99 تو ہے ہی، ایک آدمی کو قتل کر دوں اور اس تلوار سے تیری ہی گردن اڑا دوں تاکہ 100 مکمل ہو جائے۔ اس نے اس کو نمٹا دیا، وہ آگے چلتا ہے، کسی اور سے پوچھتا ہے میں نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، میری معافی کی کوئی ترتیب ہے؟ ہاں سامنے قریب ایک بستی ہے، اس بستی میں ایک اللہ کا بندہ ہے جو نیک ہے، جس کی زندگیاں بڑی عبادتوں میں گزری ہے، آپ وہاں جائیے اور وہاں جا کر اپنا راستہ نکالیے۔ وہ جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے دونوں فرشتے آئے، ایک رحمت کا فرشتہ آیا، ایک عذاب کا فرشتہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا تھا، رحمت والا فرشتہ کہتا ہے اس بندے کی روح کے نکالنے کا حق
میرا ہے. عذاب والا فرشتہ کہتا ہے اس بندے کی روح کے نکالنے کا حق میرا ہے، کیونکہ اس نے پوری زندگی میں کبھی نیک کام نہیں کیا ہے، اس نے تو گناہ کبیرہ کیا ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے. اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو وجود میں لایا، زمین کو حکم دیا، زمین تنگ ہو گئے اور رحمت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس میرے بندے کی روح کو قبض کر لو اور اس کے لیے جنت کا اور اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہو گیا. تو ایک وہ آدمی جس نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، آج میں اور آپ ہماری سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی جو غلطی اور سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے محلے میں ہمارے پڑوسی کو، ہمارے قریب میں رہنے والے کو جو مسجد سے دور ہے اس کو اپنی نظروں کے اندر اپنے دل میں ایسا برا مانتے ہیں. یاد رکھو، گناہ کو برا سمجھو لیکن گنہگار آدمی اس کو کبھی برا نہ سمجھو. کیا معلوم اگر وہ پوری زندگی مسجد سے دور ہے، ہاں اتنا غم اتنا ڈر ہمارے زندگی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی مسجد سے دور ہے، ہمارا بھائی اعمال سے دور ہے، لیکن اس کو پورا نہیں سمجھیں گے. یہ ہم اپنے آپ کو لائیں گے، یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہیاں ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر دین کی دعوت نہیں سمجھائی، ہم نے ان کو نماز کے فضائل نہیں سمجھائے، ہم نے ان کو نماز چھوڑنے پر جو وعید جو احادیث میں مذکور ہے وہ ہم نے نہیں سمجھائے. وہ مسجد سے دور ہے لیکن اس کی زندگی کو پورا کبھی نہیں سمجھا. یہ تو کیسا پورا آدمی ہے. یاد رکھو، اگر وہ ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کو معاف کر دے، وہ زمانے کا بڑا ولی بن جائے گا، زمانے کا بڑا عبادت گزار بن جائے گا، اور ہماری تہجد، ہمارے وقت لگانا اور ہمارے قرآن کی تلاوت یہ سارے کی سارے پیچھے رہ جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اعمال کو کرتے ہوئے ہم دوسروں کو اعمال پر لانے کی کوشش تو ضرور کریں گے لیکن اس کو برا نہیں سمجھیں گے. حدیث میں ایک واقعہ مذکور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت وہ آدمی جس کا نام بھی عثمان تھا، جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی دلی خواہش اور تمنا تھی، اب میں جا رہا ہوں مدینہ المنورہ تو میں یہاں کعبہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے نکلوں. جس آدمی کے پاس چابی تھی اس کو بلایا گیا، عثمان مجھے اجازت دیجیے کعبے میں جا کر نماز پڑھنے کی. اس نے اجازت نہیں دی. آپ نے پھر اصرار کیا لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے کعبے کی چابی نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، لیکن اس وقت جب آپ چابی مانگ رہے تھے آپ نے اس وقت اس عثمان کو کہا تھا کہ عثمان یاد رکھنا ایک وقت وہ آئے گا کہ میرے ہاتھ میں کعبے کی چابی ہوگی اور جس طریقے سے اس وقت میں چابی لینے کے لیے آپ کے پاس کھڑا ہوں اس وقت تو بھی میرے سامنے کھڑا ہوگا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا جیسا تو کرتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور ہجرت کے بعد جب پھر واپس مکہ المکرمہ آئے اور جب مکہ المکرمہ کو فتح کیا اور جب اندر میں تشریف لائے تو وہ چابی جو عثمان کے پاس مانگی تھی تو چابی اس کو دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عثمان کو وہ بات یاد دلائی لیکن تانا نہیں دیا. اس کو یوں نہیں کہا کہ جس طریقے سے میں نے آپ کے پاس چابی مانگی تھی آپ نے نہیں دی. تو یہ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو گزار رہے ہیں، زندگی ہماری قدر ہی ہے، ان میں ہم اپنے زبان سے اپنے اعمال سے ہم کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھیں گے، کسی دوسروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے، کسی دوسروں کے ساتھ گستاخی نہیں کریں گے. تو دعا کہہ رہا تھا کہ دعا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہتھیار رکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مقصد ہے. آج میں اور آپ جتنے حالات سے پوری انسانیت جو بلبلا رہی ہے اور پوری انسانیت جو پریشان ہے، میں اور ہم سب ہمارا پورا معاشرہ اس حالات کو دیکھنے کے بعد ہم صرف زبان سے تذکرے کرتے ہیں یا
واٹس ایپ پر فارورڈ کرتے ہیں کہ یہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا. لیکن ان سارے حالات کے بعد اور یہ حالات سے پہلے اور حالات کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیا آئی کہ صرف ہم جمعہ کی بیانات سن لیں, کہ صرف ہم موبائل پہ قرآن کی تلاوت سن لیں, بات ختم نہیں. زندگی بدلنے کا, زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا کوئی ایسا ولولہ, کوئی ایسا شوق, کوئی ایسا جذبہ ہمارے جوانوں میں اب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ میں نے اس سے پہلے گزشتہ جمعہ کو وہاں کہا تھا, یہاں بھی کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے اور لاک ڈاؤن کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی کیا آئی. کیا صرف لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں جو لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو گئے, لوگ مالی حالات کے اعتبار سے پریشان ہو گئے, اور یقیناً ہوئے, لیکن ہم اپنے اعمال, اپنے عقائد, اپنی ایمانی پاور, اپنی عبادات کے اعتبار سے بھی بہت ٹھپ ہو گئے. کہ پہلے ہم نمازیں پڑھتے تھے, حالات کے آنے کے بعد یاد رکھو علماء نے لکھا ہے آنے والے حالات ہمارے لیے رحمت ہے یا عذاب ہے, ہم کیسے جانیں گے؟ کوئی جو حالات آتا ہے, جو مصیبت آتی ہے, اس پر تو کوئی لکھی ہوئی نہیں ہوتی, کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی. آسمان سے کوئی بارش نازل ہوئی, یہ بارش میرے لیے, ہم سب کے لیے رحمت ہے کہ عذاب ہے, ہم کیسے جانیں گے؟ تو یہ جو حالات ہے, اس لیے مشائخ اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ حالات کے آنے کے بعد اگر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آتی, پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, اب ماشاءاللہ اب نماز مسجد بن گئی, جماعت خانہ بن گیا, اب لوگ مسجد میں آ گئے ہیں. پہلے میں 2 رکعت 2 نماز پڑھتا تھا, اب یہ حالات کے آنے کے بعد اب 5 نماز پڑھنے لگا. پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا, اب تہجد کا اہتمام ہونے لگا, اب اشراق کی نماز پڑھنے لگا. پہلے گھروں میں ماحول نہیں تھا, اب گھروں میں ماحول لانے کے لیے کوشش ہونے لگی. تو سمجھو کہ یہ آنے والے حالات ہمارے لیے رحمت ہے. لیکن اگر پہلے نماز پڑھتے تھے اور حالات آ گئے, حالات سے اتنے گھبرا گئے, اتنی ناامیدی آ گئے اور اتنی مایوسی آ گئے کہ اب گھر سے نکلنے میں تھرتھرا رہے ہیں, گھر سے نکلنے میں کانپ رہے ہیں, اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کانپ رہے ہیں, اب میرا کیا ہوگا. اور مسجد سے دور ہو رہے ہیں, نمازوں سے دور ہو رہے ہیں, دینی ماحول سے دور ہو رہے ہیں. تو سمجھو یہ آنے والے حالات ہمارے لیے عذاب اور مصیبت بن کر آئے ہیں. تو یہ ایک پیمانہ ہے, ایک ماپ ہے میرے لیے, ہم سب کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بنانے کا ایک موقع دیا ہے. معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھولا ہے, دعا. آج ہماری زندگیوں میں دعاؤں کا اہتمام ہے کہ دعا مخ العبادت, دعا عبادت کا لفظ ہے. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آدمی ہم دعا تو کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, دعا مانگتے نہیں ہیں. یاد رکھو دعا مانگنا اور دعا پڑھنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو دعا پڑھنا, کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں پڑھ لیا, وہاں دعا لکھی نہیں پڑھ لیا, کتاب میں دعا لکھی ہے پڑھ لیا. ایک ایک دعا مانگنا, جیسے ایک فقیر محلے میں آتا ہے بھیک مانگنے کے لیے, تو وہ یوں نہیں کہتا کہ 1 روپیہ دے اللہ کے نام پہ, نہیں, بات نہیں. وہ چہرے کو کیسا بناتا ہے, اس کی نقل و حرکت, اس کی شکل اور اس کے پورے بدن کی کیفیت, یہ ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کر دیتی ہے کہ نہ دینا چاہے پھر بھی آگے دے دیتا ہے. ارے دے دو نا. وہ اپنی پوری بدن کی کیفیت کو ایسی بناتا ہے. اور ہم اللہ کے دربار میں اللہ کے پاس مانگتے ہیں, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, جو کسی کا محتاج نہیں, ہم سب اس کے محتاج ہیں, اس کے خزانے لامحدود ہیں. اور ہم سے دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, یعنی اس طریقے سے. تو دعا پڑھنا الگ ہے, دعا مانگنا. آدمی دل کی گہرائی کی کیفیت کے ساتھ اپنے پورے بدن کے سارے اعضاء کو اللہ کے سامنے اس طریقے سے, ہمارے بدن کے ایک ایک انگ, بدن کے ایک ایک روئے سے, بدن کی ایک ایک بوتی سے یہ محسوس ہو کہ یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. تو ہم صرف کتنی دعا مانگتے ہیں, امام صاحب دعا مانگے, وہ امام صاحب کا احسان ہے ہمارے اوپر. باقی ہم اپنے انفرادی اعتبار سے, اپنے اکیلے پن میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ یوں کیا, ہاتھ اٹھایا, کیا بولتے ہیں وہ سامنے والوں کو بھی نہیں پتا, وہ کس کو پتا نہیں ہوتا کیا بولتے ہیں. تو جو دعا ہم نے مانگی, تو یہ گویا کہ دعا کا ایک مذاق ہو گیا. نہیں,
ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے. ہر آدمی ضرورت مند ہوتا ہے, ہر آدمی کی ضرورتیں الگ الگ, کوئی پیسے کے لیے, کوئی کسی اور ضرورت کے, کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں, ارے آپ تو بہت مالدار ہے, آپ کی سخاوت تو ہم نے پہلے بہت سنی. اس کو گویا کہ اپنی زبان میں اس کو پٹی پڑھاتے ہیں, اس کو پانی کر دیتے ہیں, وہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے. پھر اس کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھتے ہیں کہ میں اصل میں آپ کے پاس کس کام کے لیے آیا تھا. وہ بیچارہ دل سے کہہ دیتا ہے کہ ہاں, لیکن صرف ڈائریکٹ جا کر کسی کے پاس مانگیں گے کہ میں یہ ضرورت کے لیے آیا ہوں, اب وہ سامنے والے سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا, سامنے والے سے کوئی جان پہچان نہیں, تو ظاہری بات ہے ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو جس طریقے سے میں اور آپ اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہیں, اسی لیے اللہ کے پاس مانگنے کے لیے اللہ کی تعریف کرو, اللہ کی حمد بیان کرو. جو آدمی جتنی اللہ کی تعریف کرے گا, دعا میں درود شریف کا اہتمام کرے گا, اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجے گا, تو پھر وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے. اور ہم یوں چاہتے ہیں, تو احادیث میں ہے جب آدمی دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دعا بیکار اور رائے گا نہیں جاتی. ایک دعا یہ ہے, کہ دعا جو آدمی مانگتا ہے تو اس میں 3 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے جو مانگا اگر وہ ہماری مصلحت, اللہ کی مصلحت ہے, وہ ہمارے لیے دینا مفید ہے, تو اللہ وہ چیز ہمیں دے دیتے ہیں, دنیاوی چیز ہے. اگر جو ہم نے مانگا وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسٹاک رکھتے ہیں, جمع رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بدلے میں کوئی ہماری مصیبت, کوئی حالات اللہ اس کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز, اگر حالات بھی دور نہیں ہوئے, مصیبت بھی دور نہیں ہوئی, اور ہمیں کچھ چیز ملی بھی نہیں, تو پھر وہ دعا اسٹاک میں رہتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنے عبادتوں پر جو اجر و ثواب دیں گے, حدیث میں آتا ہے اس بندے کو اتنا اجر ملے گا, وہ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا, میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے, تو جو دعا مانگتا تھا نا وہ دعائیں آج جمع ہے. بندہ کہے گا کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی تاکہ سب یہاں مل جاتا. تو اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مجھے ہم تمام کو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے کی اللہ مجھے ہم تمام کو توفیق کامل عطا فرمائے. اور ایک مختصر عمل یہ ہے کہ ہر آدمی اس موجودہ حالات میں, فتنوں میں, ہر چھوٹا بچے سے لے کر بوڑھے تک تمام آدمی باوضو رہنے کی حالت میں, وضو کی حالت میں, جب بھی گھر سے نکلو وضو کر کے نکلو, جب بھی دکان پہ جاؤ وضو کر کے جاؤ, جب بھی گاڑی چلاؤ وضو کر کے. انشاءاللہ ہر فتنوں سے, ہر حالات سے, ہر مصیبت سے, ہر بیماری سے اللہ میرے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.